راتوں کے شب بیدار ایک تو نفس کو مار دیتے ہیں، تمام انعامات اللہ کی مل جاتی ہے، دوسرا تقریر درس بیان میں فصیح بہت ہوگا، اس میں اثر بہت ہوگا۔ پنجاب کے خطیب و مقرر جس سرزمین پر تقریریں کرتے ہیں وہاں پر بدعت عام ہو جاتی۔ کراچی اس لیے بدعتیوں کا شہر نہیں ہے کہ یہاں پر خطیب نہیں ہے، اور پنجاب کا لاہور بدعتیوں کا احمد رضا خان کا گھر آیا سڑی دیوبندیاں نے جماعتوں واغشت اس سے خزی اخلی خزبتی اخلی اس سے جماعتوں کو ٹول واغشت کیوں؟ خطبہ میں ان کا مقصد واہ 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 واہ، اور مقصد پیسہ، اور مقصد بس اپنی تعریف۔ 2 گھنٹے تقریر کرے، پتہ کرو توحید کا مسئلہ کہاں بیان ہو، شرک کا رد کس طرح کر ہی نہیں سکتے، اتھے ہوتے۔ تو مجھے کسی نے کہا کراچی میں کوئی مقرر نہیں، میں نے کہا اس لیے تو دیوبند کو غلبہ حاصل ہے۔ صوبہ سرحد میں بدعتی کیوں نہیں ہے؟ وہاں مقرر نہیں ہے۔ بالکل بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں مقررین نہیں ہوتے۔ اور ساری بدعت اور کفر کی جڑ اور فتنوں کا مرکز پنج آپ، پنج آپ، سارا کفر و شیطنت وہاں جمع ہے، سارا کفر و شیطنت، کیونکہ یہ کرائے کے ٹٹو اور یہ ضمیر فروشان، ان کا کام کیا ہے؟ صرف اپنی باتیں آگے بڑھانا، قوال کی طرح۔ تقریر کے آداب سیکھو پہلے، راتوں کو اٹھو، جیسے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تھے، جس سرزمین سے گزرتے تھے مرزائی ختم ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ نرم اور نڈر لیڈر پاکستان کے پنجاب کے خطبہ مولانا ضیاء القاسمی کا نظیر و ثانی نہیں ہے۔ شیخ القرآن سے پڑھ کر تفسیر عمر برس کو بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے پیشروں پہ سبقت لے گئے، لیکن عمومی انداز آپ دیکھتے نہیں، خطیب صاحب آگے، خطیب نے کیا کیا؟ ایسے ہی ہنگامہ کھڑا کیا۔